میں گھر میں سب سے بڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹے دو بھائی، ایک بہن تھی۔ بڑے ہونے کے ناطے میرے کاندھے پر بہت ساری ذمہ داریاں تھیں۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے میں نے ایک ہوٹل میں چھوٹی سی ملازمت شروع کر دی۔ وہاں ایک ایسا دن آیا کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ اکثر میرا آرڈر لیتی ہیں اور آپ کو میرا آرڈر لیتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ میں ماحول سے بالکل لا تعلق صرف اپنے کام میں مگن رہتی تھی، لیکن اس دن جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو دوسرے دن میں پھر لا علمی میں اسی شخص سے آرڈر لے رہی تھی، تو مجھے احساس ہوا کہ یہ آدمی بالکل درست کہہ رہا ہے۔ اس نے میرا نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں کاؤنٹر پر کھڑی ہوئی اور وہ کاؤنٹر پر آ گیا اور بولا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ میں حیران تھی۔ ایک طرفہ وہ مجھ سے میرا نام پوچھ رہا ہے اور ایک طرف شادی کے لیے پوچھ رہا ہے۔ اس دن میں نے 2 دن ہوٹل نہ آئی اور اپنے ہاسپٹل میں ہی رہی۔ ہاسپٹل ہوٹل کے ساتھ ہی تھا۔ ایک دن میں اور میری سہیلیاں کہیں گھومنے گئی۔ جب واپس آئے تو ہوٹل کے چوکیدار نے کہا کہ آپ کے بارے میں ایک آدمی پوچھ رہا تھا۔ اس نے اپنا نام الیان بتایا۔ مجھے یاد آ گیا کہ یہ تو وہی ہوٹل والا آدمی ہے۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا، یہ آدمی ہوٹل تک پہنچ آیا۔ میں نے پھر ہوٹل کی ملازمت چھوڑ دی اور واپس اپنے شہر راولپنڈی میں آ گئی۔ وہاں مجھے آئے 2 دن نہیں ہوئے تھے تو ایک آدمی اور 2 عورتیں ہمارے گھر آئیں اور بولی کہ ہم تمہارا رشتہ لینے آئے ہیں۔ میں اس وقت پانی پی رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ آلیان آپ کے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ پانی میرے منہ سے گر گیا اور میں نے کہا، میں کسی ارے گہرے شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی جسے میں جانتی بھی نہیں ہوں۔ وہ مرد اور 2 عورتیں انتہائی افسردہ ہو کر ہمارے گھر سے نکل گئیں۔ ایک دن میرا بھائی بولا کہ میں واقعی اس شخص کو جانتا ہوں۔ اس کا واقعی نام آریان ہے اور وہ ایک اچھا لڑکا ہے۔ آپ اس سے شادی کر لیں۔ میں نے کہا کہ میری شرط ہے، اگر وہ واقعی مجھ سے سچا پیار کرتا ہے تو 1 سال نہ مجھ سے کوئی رابطہ کرے اور نہ ملے، اور واقعی آلیان یہ بات قبول کر لی اور 1 سال تک وہ نہ ملا۔ میں کہیں سڑک پر جاتی تو وہ کہیں نہ مجھے ملتا۔ آہستہ آہستہ 1 سال گزر گیا اور میں نے کہا، شکر ہے اس سے جان چھوٹی۔ لیکن سال کی پہلی تاریخ کو ایک بکے آیا جس میں لکھا ہوا تھا، آلیان تو آلیان رہا لیکن آپ کا وعدہ کہاں گیا؟ اسی وقت میرے ہاتھ سے بکے چھوٹ گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے آلیان سے ملاقات کرنی ہے۔ میرے بھائی نے اسے ہماری بیٹھک میں بٹھایا تو اس کے بارے میں پوچھا کہ تم کون ہو؟ کیا لگتے ہو میری؟ تو اس نے کہا، تم میری کزن ہو، میرے چاچا کی بیٹی۔ ہماری بننی بچپن سے ہو گئی تھی، لیکن چاچا کی امی کے ساتھ جھگڑے کی وجہ سے ہم زیادہ تر نہیں ملتے تھے اور ہمارے رشتے میں دوریاں آ گئی۔ یہ ساری بات مجھے جھوٹ اور فریب لگ رہی تھی۔ ایک دن ایک آفیسر آئے اور انہوں نے آریان سے رشتہ کرنے کا کہا تو میں نے دل میں سوچا کہ ایک اور سفارش آ گیا۔ پروفیسر نے کہا کہ آپ کی قسمت اس کے ساتھ ہی لکھی ہے۔ میں بھی دیکھنا چاہتا تھا ایسی کون سی لڑکی ہے جس پر آلیان اپنا سب دینے کو تیار ہے۔ آخر ہمارا نکاح ہو گیا اور جب میں رجسٹر پر دستخط کرنے لگی تو میرے ہاتھ کانپ اٹھے۔ میں کہنے لگی کہ باقی قسمت کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ جو خدا نے ہمارے لیے سوچ کر رکھا ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ کہاں میں نے ہوٹل سے اپنی زندگی شروع کی اور کہاں الیان کے ساتھ رشتے پر ختم ہو گئے۔ باقی میں نے نیک فریضہ ادا کیا، اپنے والدین کے لیے ادا کیا تھا، اور مجھے الیان کی صورت میں اتنا پیار کرنے والا اور اچھا شوہر ملا۔ اور اسی لیے آپ کے لیے میرا پیغام ہے کہ ہمیشہ اچھے کاموں میں پہل کریں۔ اس کا صلہ خدا کسی نہ کسی صورت میں آپ کو دے ہی دیتا ہے۔ ہم ہمیشہ بہتر کی خواہش کرتے ہیں اور وہ ہمیں بہترین عطا کرتا ہے۔ بے شک۔